السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل. آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے. بہت سارے لوگ ہر سال کینیڈا میں یہاں پر لینڈ کرتے ہیں، نہیں آتے ہیں. زیادہ تر لوگ انڈیا پاکستان سے آتے ہیں، بنگلہ دیش سے آتے ہیں، نیپال سے آتے ہیں. ہمارے وہاں پر ٹیکسز کا اتنا زیادہ کانسیپٹ نہیں ہے. ہم لوگ وہاں پر ٹیکسز نہ بھی دیں پھر بھی ہمارا کام چل جاتا ہے. لیکن کینیڈا ایک ایسی جگہ ہے، کینیڈا، یو ایس، آسٹریلیا جیسی کنٹریز، یو کے جیسی کنٹریز میں آپ کو ٹیکس پے کرنا پڑتا ہے. جو آپ کو اتنی فیسلٹیز ملتی ہیں، ہیلتھ کیئر ملتا ہے آپ کو، بچوں کو آپ کو یہاں پر بینیفٹس ملتے ہیں، ایجوکیشن کے بینیفٹس ہو گئے، روڈ پہ آپ فیسلٹیز دیکھ لیں، ٹرانسپورٹیشن دیکھ لیں، یہ ساری فیسلٹیز آپ کو آپ کے ٹیکس پے کرنے سے ملتی ہیں. تو یہاں پر ٹیکس دینا بہت ضروری ہے. ڈفرینٹ قسم کے ٹیکسز ہوتے ہیں، پروونشل، فیڈرل، سیل ٹیکس الگ ہوتے ہیں، ایچ ایس ٹی بہت سارے ہوتے ہیں. میرے سے زیادہ اچھے سے بتا سکتے ہیں یہ اسامہ بھائی کینیڈا میں ایک اکاؤنٹنٹ ہے، سی پی ایس سرٹیفائڈ ہے. یہ آپ کو زیادہ اچھے سے بتا سکتے ہیں کہ ابھی ٹیکس کا سیزن بھی ہے جی. ابھی آپ نے اپنے ٹیکسز وغیرہ بھی فائل کرنے ہیں. ٹیکسز فائل کریں گے تو آگے آپ جو ہے بڑھ سکیں گے اس کنٹری میں. ٹیکسز فائل نہیں کریں گے تو ایک آپ کہہ لیں کہ تلوار لٹکتی رہتی ہے. تو اسامہ بھائی ٹیکسز فائل بھی کرتے ہیں اور اکاؤنٹنگ آپ کو زیادہ اچھے سے سمجھا سکتے ہیں کہ اس کا چارٹ کیسے ہوتا ہے. جس کا چارٹ ہوتا ہے پراپر 15% یہاں پہ ٹیکسز ہوتے ہیں. پھر آپ اور زیادہ پیسے کمائیں تو آگے نکل سکتا ہے. تو چلیں وداؤٹ اینی فردر ڈو ہم اسامہ بھائی سے بات کرتے ہیں. اسامہ بھائی سے آپ کو پوچھ کے بتاتے ہیں کہ اسامہ بھائی کتنے قسم کے ٹیکسز ہوتے ہیں. ایک انکم ٹیکسز، سیل ٹیکسز، تھوڑا سا فرق بتائیں ہماری آڈینس کو. ٹیکس کب فائل کرنا ہے اور کیسے کرنا ہے؟ ٹھیک ہے. اچھا، میں اس کو سٹارٹ کرتا ہوں کہ جو نیو امیگرینٹس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کینیڈا کے اندر ٹیکس کی اتنی امپورٹنس کیوں ہے. جی کیونکہ جو ٹیکس کی امپورٹنس ہے وہ اس طرح سٹارٹ ہوتی ہے کہ آپ ٹیکس فائل کیے بغیر یہاں کچھ بھی نہیں کر سکتے. ایگزیکٹلی. اگر آپ نے گھر لینا ہے آپ کو ٹیکسز کی ضرورت پڑے گی. اگر آپ کو گاڑی لیز کرنی ہے یا فائنینس کرنی ہے آپ کو ٹیکس کی ضرورت پڑے گی. آپ کو اور بھی بہت جگہیں آپ بینک میں جاتے ہیں اپنا کریڈٹ کارڈ اپلائی کرنے لگتے ہیں یا کوئی اور آپ کریڈٹ فیسلٹی لینا چاہتے ہیں جیسے رننگ فائنینس ہے یا جس کو لائن آف کریڈٹ بھی بولتے ہیں ادھر، وہ بھی آپ لینا چاہتے ہیں تو آپ کو ٹیکسز کی ضرورت پڑے گی. تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کی جو پروفیشنل اور فائنینشیل لائف ہے یہاں آگے نہیں بڑھ سکتی جب تک کہ آپ اپنے ٹیکسز کو فائل نہیں کریں. اور یہاں میں ایک جو بھی ڈفرینشیٹ کرنا چاہوں گا کہ ٹیکس دینا اور ٹیکس کو فائل کرنا یہ دو ڈفرینٹ چیزیں ہیں. ٹھیک ہے سام بھائی، ایک انکم ٹیکس ہوتا ہے، ایک آپ کا فیڈرل ٹیکس ہوتا ہے، پروونشل، جی ایس ٹی. ہم شروع کرتے ہیں پہلے فیڈرل ورسز پروونشل ٹیکس پہ، انکم ٹیکس پہ. تھوڑا سا آپ اس کو بتائیے گا. اچھا، انکم ٹیکس آپ کی جو جیسے اس کے نام سے ظاہر ہے کہ آپ کی انکم کے اوپر لگتا ہے. اور کینیڈا میں انکم ٹیکس جو ٹیکسز ہیں وہ دو قسم کے ہیں. یو مین جاب وغیرہ کی جو انکم، وہ آپ جاب کی انکم ہے یا اگر آپ فری لانسنگ کر رہے ہیں یعنی کہ اگر آپ سیلف امپلائڈ ہیں یا آپ کانٹریکٹر ہیں کسی جگہ پہ اور آپ کو کمپنی آپ کو ریونیو اپنا آپ کو پے کرتی ہے، آپ کو وہ آپ کا ریونیو ہے. آپ اوبر چلاتے ہیں، آپ ڈلیوریز کرتے ہیں، آپ ٹرکنگ کرتے ہیں، آپ کوئی بھی چیز اس طرح کے کرتے ہیں تو وہ جو آپ کی انکم ہے اس کے اوپر آپ کو ٹیکس پے کرنا ہے، وہ آپ کی پرسنل انکم ہے. تو کینیڈا کے اندر ایسا ہے کہ پاکستان میں اور انڈیا میں بھی ایسے ہی ہے کہ ٹیکس جو ہے نا وہ پروگریسو ٹیکسیشن ہے. اگر آپ زیادہ کماتے ہیں آپ زیادہ ٹیکس دیں گے اور اگر کم کماتے ہیں تو کم ٹیکس دیں گے. جیسے کہ ایگزامپل دیتا ہوں کہ فیڈرل انکم ٹیکس جو ہے کہ اگر آپ 50,000 کینیڈین ڈالر تک کماتے ہیں تو اس کے اوپر آپ نے 15% تک 0 to 49 to 50,000 جی آپ کو نا 15% آپ کو انکم ٹیکس دینا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ کی انکم 50,000 سے بڑھ جاتی ہے تو جو انکم 50,000 سے زیادہ ہے اس انکم کے اوپر آپ کو زیادہ ٹیکس دینا ہے، 20% سے تھوڑا زیادہ ہے. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح ہی اگر آپ کی انکم 100,000 سے بڑھ جاتی ہے تو جو انکم 100,000 سے زیادہ ہے اس انکم کے اوپر آپ کو 26 کے راؤنڈ اباؤٹ جو ایک ہاں. اس کے پیچھے کانسیپٹ یہی ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ جو زیادہ انکم والے ہیں بیلنس رکھنے کے لیے ان سے ٹیکس کو لے اور جن کی انکم کم ہے ان تک پہنچائے. یہ بہت اچھا بیلنس سسٹم ہے جی اس کنٹری میں کہ جو لوگ زیادہ پیسے کماتے ہیں ان سے زیادہ ٹیکسز لے جاتا ہے کہ یہ نظام جو چل رہا ہے یہ بیلنس طریقے سے چلے. جیسے پاکستان میں امیر تر سے امیر ہوتا جا رہا ہے انڈیا وغیرہ میں، لیکن یہاں پر ایسا نہیں ہے. یہاں پر جو جتنے زیادہ پیسے کمائے گا اس کو اتنا زیادہ ٹیکسز دینے پڑیں گے تاکہ یہ نظام جو ہے بیلنس طریقے سے چل سکے. ہمارے اسلام میں بھی ایسے ہی ہے کہ جب حضرت عمر کا دور تھا اس وقت وہ ایک پورا نظام کو بیلنس رکھتے تھے. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ملکوں میں ایسا نہیں ہوتا. ہم بہت زیادہ انکریج کرتے ہیں. یس ٹیکسز کبھی کبھی بڑا آپ کے لیے بہت زیادہ ہیوی ہوتے ہیں، لیکن اگین آئی تھنک وی آر ویری ہیپی جو یہ ٹیکسز سسٹم ہے کینیڈا کا. سام بھائی، ایک ہوتا ہے فیڈرل ٹیکس، ایک ہوتا ہے پروونشل ٹیکس. اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کیجیے گا. جی جیسے کہ ابھی میں نے بتایا، ابھی میں نے انکم ٹیکس کی کیٹیگری میں ان دونوں کو آپ کو ایکسپلین کیا تھا. اب اسی کیٹیگری کو ہم لے کے چلتے ہیں سیلز ٹیکس میں، جس کو اگر مطلب آپ ویٹ بھی بول سکتے ہیں، ویلیو ایڈنگ ٹیکس. آپ سب نے نوٹ کیا ہوگا کہ جب بھی آپ کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں، فار ایگزامپل آپ گروسری کرنے جا رہے ہیں، آپ وہاں سے کچھ شیمپو بائی کر رہے ہیں یا آپ فیول ڈلوانے گئے ہیں، آپ نے فیول ڈالا ہے، تو ایسی سروسز کے اوپر
ایسی سروسز یا گڈس کے اوپر آپ کو ایک سیلز ٹیکس پے کرنا پڑتا ہے. یعنی کہ ایک ہو گیا انکم ٹیکس جو آپ نے انکم کمائی اس کے اوپر ہے. ان ایڈیشن ٹو دیٹ جو انکم آپ ٹیک ہوم جو آپ کی ہے, آپ گھر لے گئے ہیں, اب آپ نے اس کو یوز کرنا ہے اپنی زندگی گزارنے کے لیے, جب آپ پروڈکٹس کو بائی کریں گے تو آپ نے اس کے اوپر سیلز ٹیکس کو پے کرنا ہے. اب سیلز ٹیکس بھی کینیڈا میں 2 قسم کے ہوتے ہیں, ایک پروونشل ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے فیڈرل ہوتا ہے. فیڈرل جو سیلز ٹیکس ہے اس کا فلیٹ ریٹ ہے, 5% ہے فار آل پروونسز. اور جو پروونشل سیلز ٹیکس ہیں ان کے ریٹس ڈفر کرتے ہیں. اگر آپ البرٹا میں ہیں, جہاں ہم اس وقت البرٹا میں ہیں, یہاں آپ کو کوئی پروونشل سیل ٹیکس نہیں ہے. رائٹ, ہاں جی, جیسے پروونشل اور فیڈرل ٹیکس ڈیفینیٹلی ہوتا ہے جی. سیلس ٹیکس آپ جب بھی کوئی چیز خریدتے ہیں اپنے رسید دیکھیں, یہاں وہاں پہ نیچے جی ایس ٹی پی ایس ٹی لکھا ہوگا, 5-7 ٹوٹل 12 ہو جاتا ہے, ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کس پروونس میں. لیکن کچھ پروونسز ہیں کینیڈا, جیسے ابھی میں کیلگری میں البرٹا میں, یہاں پر آپ کو سیل ٹیکس پروونشل نہیں دینا پڑتا. لیٹ سپوز آپ نے لیپ ٹاپ خریدا تو یہاں پر مجھے, اگر میں وینکوور میں تو وہاں پر مجھے اس کا پروونشل ٹیکس بھی دینا پڑے گا اور فیڈرل ٹیکس بھی دینا پڑے گا, لیکن یہاں پر آپ کو اس کا پروونشل ٹیکس نہیں دینا پڑتا. تو یہاں پر کچھ ایسی پروونسز ہیں جہاں پر یعنی کہ آپ کو یہ فائدے ہیں کہ آپ کو پروونشل ٹیکس نہیں دینا پڑتا. جی ایسے ہی ہے, جس طرح کہ آپ نے وہ 12% کا ذکر کیا, آپ BC کا ذکر کر رہے تھے کہ وہاں 5% ہوگا فیڈرل انکم سیلز ٹیکس اور باقی 7% ہوگا پروونشل سیلز ٹیکس. اس کے علاوہ ایک HST ورڈ بھی ہے, وہ بھی میں کلیئر کرتا چلوں کیونکہ آپ کی آڈینس کافی زیادہ ایسٹرن کینیڈا میں بھی ہے. تو ایسٹرن کینیڈا میں یعنی کہ اونٹیریو میں, نیو برمسوک وغیرہ میں آپ کو HST یوز کرتا ہے. HST اسٹینڈس فار ہارمونائز. جی بالکل. اس میں کیا کرتے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ اور جو پروونشل گورنمنٹ ہے ریلیٹیو, وہ اپنے کنسنٹ سے ایک ٹیکس بنا لیتے ہیں. اس کو کلیکٹ کرتی ہے, CRA کلیکٹ کرتا ہے, اور جو اپنا شیئر رکھ کے جو پروونشل شیئر ہوتا ہے اس کو ڈسپرس کر دیتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو HST بھی سیلز ٹیکس کی ایک فارم ہی ہے. اس میں HST, PST اور GST یہ بیسیکلی ایک ہی ٹیکس ہے, جو کہ اس کے ناموں میں فرق آتا ہے ان باڈیز کی ڈفرینس کی وجہ سے جو اس کو کلیکٹ کرتی ہیں. ٹھیک ہے. تو آئی تھنک میرے خیال میں جو انکم ٹیکس ہے آپ کا, سیل ٹیکس ہے, پروونشل ٹیکس ہے, فیڈرل یا جو بھی ہے پروونشل, چاہے آپ کوئی چیز خریدتے ہیں, آپ جاب سے آپ کو جو ٹیکس کرتا ہے, وہ ساری چیزیں تو ہم نے کلیئر کر دی ہیں, رائٹ. آئی ڈونٹ تھنک سو دیر از اینی پوائنٹ جو ہم نے مس کیا اس میں. میں اس میں ایڈ کرتا چلوں کہ اگر آپ جیسے نیو امیگرینٹ ہیں, انیشلی تو آپ آئیں گے, کہیں جاب وغیرہ کریں گے, تو موسٹلی تو آپ کی T4 جنریٹ ہوں گے, یعنی کہ آپ کی انکم جو ہے, آپ کی انکم کے اوپر جو اون سورس ٹیکس کٹے گا, آپ کا امپلائر کاٹے گا, وہ آپ کو دینا ہے ٹیکس. اس کے علاوہ اگر آپ کوئی کمپنی وغیرہ فارم کر لیتے ہیں, کوئی انکارپوریشن کر لیتے ہیں, لیٹ سے ABC لمیٹڈ کر لیتے ہیں, 1 2 3 4 لمیٹڈ نمبرڈ کمپنی بنا لیتے ہیں, تو اس کی کچھ رسپانسبلٹیز ڈفرینٹ ہیں. اچھا, فار ایگزامپل اگر آپ پرسنلی آپ کوئی سروسز رینڈر کر رہے ہیں تو اس پہ سیلز ٹیکس ڈفرینٹ طریقے سے لگے گا. لیکن اگر آپ کمپنی سے لے رہے ہیں تو ناؤ یو آر رسپانسبل کہ آپ اس سروس کے لیے یا اس GST پروڈکٹ کے لیے GST کو کلیکٹ کریں, اور کلیکٹ کر کے آپ ریلیونٹ اتھارٹیز یعنی کہ فیڈرل اور پروونشل اتھارٹیز تک پہنچائیں. اچھا. تو اس چیز پہ بھی اگر آپ کی کمپنیز ہیں, آپ کو ڈفرینٹ طریقے سے ٹیکس کو فائل کرنا ہے. اگر آپ پرسنل ٹیکس فائل کر رہے ہیں, آپ کو ڈفرینٹ طریقے سے فائل کرنا ہے. یہاں میں ایڈ کرتا چلوں گا, جو شروع میں نے آپ کو بات بتائی تھی کہ سیلز ٹیکس کو پے کرنا اور فائل کرنا ڈفرینٹ ہے. فار ایگزامپل آپ کی سیلری بن گئی $5,000, اب سیلز ٹیکس کاٹنے کے بعد 3,800 آپ انکم ٹیکس اور CPP اور EI کاٹنے کے بعد آپ $3,800 گھر لے گئے. اب آپ نے وہ ٹیکس پے تو کر دیا ہے, بٹ ایئر اینڈ کے اوپر آپ کو CRA کو بتانا ہے, فائل کرنا ہے, کہ بتانا ہے کہ بھئی اس سال میں میری انکم یہ تھی, میں نے اتنا سیلز ٹیکس پے کیا, اتنا CPP پے کیا, پینشن کے لیے پے کیا, اتنا میں نے امپلائمنٹ انشورنس میں پے کیا. اور اب جو ہے اینڈ پہ پھر کیلکولیشن ہوگی کہ کیا آپ نے زیادہ چیزیں پے کی ہیں تو آپ کو ٹیکس واپس آ جائے گا. ٹھیک ہے. اور اگر آپ نے کم پے کیا ہے تو آپ کو CRA کو ایڈیشنل ٹیکس پے کرنا ہے. تو ٹیکس پے کر دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے ٹیکس فائل کر دیا ہے, یہ ایک سیپریٹ پروسیس ہے. ٹیکس کو فائل کرنا ایک سیپریٹ پروسیس ہے. ٹھیک ہے. اچھا, بیفور موونگ فردر جی, ایک چیز میرے مائنڈ میں آئی ہے. اکثر آپ جب یہاں پر جاب کرتے ہیں تو آپ کا چیک آپ کو ملتا ہے, چیک جیسے آپ نے ابھی بولا CPP وغیرہ,
تو آپ کے چیک کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو آپ کا ای آئی بھی کٹتا ہے, آپ کا سی پی بھی جو اولڈ آپ ہوں گے تو پینشن آپ کو جو ملے گی وہ چیزیں کرتی ہیں. وہ بھی سام بھائی سے پوچھتے ہیں سام بھائی وہ کیا ہوتا ہے چیک کے اوپر جو لکھا ہوتا ہے؟ میں نیو امیگرینٹس کے لیے بتاتا چلوں کہ ٹیکس میں یوزلی عام طور پہ 3 چیزیں کٹتی ہیں, زیادہ بھی ہو سکتی ہیں, ڈپینڈس کہ آپ کی کمپنی سے ارینجمنٹ کیسی ہے. یوزلی 3 چیزیں کٹتی ہیں. ایک آپ کا کٹتا ہے انکم ٹیکس, جس کا بھی ہم نے کور کیا ہے. ایک کٹتا ہے امپلائمنٹ انشورنس. امپلائمنٹ انشورنس کینیڈا کے اندر نیو امیگرینٹس کو بتاتا چلوں کہ ایک ڈپارٹمنٹ ہے جو کہ آپ کی امپلائمنٹ کی انشورنس کرتا ہے. لائک فار ایگزامپل آپ کسی کمپنی میں 2 سال کام کر رہے تھے, اس کمپنی نے آپ کو لے آف کر دیا. اب اس 2 سال کے دوران آپ امپلائمنٹ انشورنس کی جو آپ نے جو انسٹالمنٹس تھیں کیونکہ آپ نے پے کی ہوئی ہیں, اب ای آئی آپ کی انکم کو کور کرے گا. اب وہ 6 ماہ کے لیے یا سال کے لیے, ڈپینڈس کہ ڈفرینٹ سچویشنس میں ڈفرینٹ چیزیں ہوتی ہیں, وہ آپ کو آپ کی سیلری کا جو جاب آپ کی چلی گئی کچھ پرسنٹیج, یوزلی 60% ہوتا ہے, اور ایک اور میں اس کی ڈیٹیلس میں نہیں اب جاؤں گا, وہ آپ کو پے کرتا ہے تاکہ آپ اپنے پاؤں پہ تھوڑا عرصہ کھڑے رہیں اور نیکسٹ جاب کو ہنٹ کر سکیں. مطلب اگر آپ کی جاب چلی جاتی ہے, کوئی مسئلہ ہوتا ہے, تو ای آئی جو ڈپارٹمنٹ ہے وہ آپ کو اس کا پے کرے گا. تو دیٹ از دا بینیفٹ جو آپ کا ای آئی کرتا ہے. اور سی پی پی کا بھی تھوڑا سا بتا دیں سامنے. سی پی پی آپ کا جو کینیڈا پینشن پلان ہے, اس میں آپ کنٹریبیوٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ کینیڈا ایک ویلفیئر اسٹیٹ ہے, وہ ٹیک کیئر کرتی ہے اگر آپ ٹھیک نہیں ہیں, اگر آپ کو کوئی ایشو ہے, اگر آپ کا کوئی ہیلتھ کا ایشو ہے, آپ کو کوئی اگر آپ بوڑھے ہو گئے ہیں اور کما نہیں سکتے, تو ایٹ دیٹ ٹائم آپ اپنی زندگی میں جتنا سی پی پی میں کنٹریبیوٹ کریں گے اتنا ہی, ایک تو بیس پینشن تو آپ کو ملے گی, وہ تو سب کو ملتی ہے, لیکن ان ایڈیشن ٹو دیٹ پھر آپ کو ایڈیشنل پینشن بھی ملتی ہے. اچھا, تو یہ سی پی پی کا فائدہ ہے کہ آپ کو جب آپ ریٹائرڈ ہوں گے, فیوچر میں آپ کام نہیں کر سکتے, تو پھر آپ کو سی پی پی کے تھرو جو بھی ڈپارٹمنٹ ہے آپ کو ایک طرح سے ریٹرن دیتا ہے منتھلی اس طرح. جی بالکل, کیونکہ سی پی پی کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے, ادھر اکاؤنٹنٹس جو ویل ٹرینڈ ہوتے ہیں وہ ان کے پاس فنڈز آتا ہے, وہ اس کو انویسٹ کرتے ہیں, اس پہ پروفٹ آتا ہے, وہ پروفٹ پھر سینئرز کی ڈیولپمنٹ کے لیے یوز کیا جاتا ہے. اکثر میں دیکھتا رہتا ہوں جو سینئرز ہوتے ہیں جو ریٹائر ہو جاتے ہیں وہ گھوم رہے ہوتے ہیں, کوئی یو کے جا رہا تھا, کوئی آسٹریلیا گھوم رہے, تو یہ اس کی جو ٹیکسز آپ نے پوری زندگی پے کیے ہیں آپ کو واپس ملتے ہیں. تو اب آپ جو اپنا ایٹ لیسٹ جو اولڈ ٹائم ہے, اولڈ ایج آپ جو ہے اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد آپ لائف کو انجوائے کر سکتے ہو. آپ کا ایک کم ٹائم بچ جاتا ہے لائف میں, اس میں آپ گھوم پھر سکتے ہو, انجوائے کر سکتے ہو, آپ کے پاس انکم ہوتی ہے, آپ کے پاس فنڈز ہوتے ہیں. اچھا, اب ہمارا یہ ساری چیزیں کلیئر ہوگی. اب ہم چلتے ہیں سام بھائی, کیونکہ یہ اب آ گیا ہے ٹیکسز کا سیزن, ٹیکسز آپ نے فائل کرنے ہیں جی, تب آپ آگے بڑھ پائیں گے. آپ ٹیکسز فائل کرتے ہیں, کیسے ہوتا ہے جی, کس طرح سے چلتا ہے؟ اس کے لیے ہمیں کچھ اپنے جو کلائنٹ ہوتا ہے اس کی طرف سے کچھ ڈاکیومنٹس چاہیے ہوتے ہیں. اب جو پرسنل ٹیکسز ہیں وہ ریلیٹیولی ذرا سمپلر سائڈ پہ ہوتے ہیں, اور جو پروفیشنل ٹیکسز ہیں کارپوریشنز کے وہ ذرا تھوڑے سے کمپلیکس ہوتے ہیں. پرسنل ٹیکسز میں یوزلی جو ایک ڈاکیومنٹ لاتے ہیں جو ہمیں کلائنٹ ہمیں پرووائڈ کرتے ہیں وہ ہوتے ہیں T4s. T4s کیا ہوتا ہے کہ T4 آپ کا امپلائر آپ کو دیتا ہے, اور امپلائر نے اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے, سی آر اے کو بتایا ہوتا ہے کہ اس نے آپ کے بہاف پر, مطلب آپ کی انکم سے جو ڈیڈکشنز کی ہیں وہ کتنی ہیں ٹوٹل. اور اس میں یہ بتاتے چلوں کہ کینیڈا میں جو ٹیکس ایئر ہوتا ہے فار پرسنل ٹیکسز وہ ایک ہی ہے, اور وہ ہے کیلنڈر ایئر, یعنی کہ جنوری سے لے کر دسمبر تک. تو جو کیلنڈر ایئر جیسے اینڈ ہوگا, سبھی نے, آپ نے, میں نے, سب نے, ایک ہی سیزن ہے اس کے ٹیکس کا, کہ دسمبر میں جب آپ کا ٹیکس ایئر اینڈ ہوگا تو یوزلی مڈ آف فیبرری تک سارے امپلائرز جو ہیں نا اپنے T4 جنریٹ کر کے امپلائیز کو دے دیتے ہیں. اینڈ امپلائی ہیز اے رائٹ ٹو کلیم T4 فرام ہز اور ہر امپلائر. اگر آپ کے امپلائر نے آپ کو نہیں دیا تو آپ اس کو ویری سمپل پروسیس, آپ اس کو ایک ای میل کر دیں تو وہ آپ کو پرووائڈ کر دیں گے. ٹھیک ہے, اوکے جی. تو آئی تھنک جتنے بھی ٹیکسز کے حساب سے جو انکم ٹیکس ہو گیا, آپ کا جی ایس ٹی, پی ایس ٹی, فیڈرل, پروونشل, جو بھی آپ کے امپورٹنٹ پوائنٹس تھے جو مجھے لگا آپ کے ساتھ شیئر کرنے چاہیے, وہ ساری چیزیں ہم نے ڈسکس کر لی ہیں. اب آپ کا ٹیکسز سیزن, اگر آپ ٹیکس فائل کرنا چاہتے ہو, ساما بھائی ایک سی پی اے سرٹیفائڈ ہیں, آپ ان سے اپنا ٹیکسز فائل کر سکتے ہیں. میں بھی اپنے ٹیکسز انہیں سے ہی فائل کراؤں گا, آپ بھی اگر کرانا چاہیں تو آپ ان سے اپنے ٹیکسز وغیرہ فائل کرا سکتے ہیں. سام بھائی کوئی آفر وغیرہ آپ ہمارے آڈینس کو دینا چاہیں, اگر کوئی آپ سے کانٹیکٹ کرنا چاہے, یہاں پر نمبر لکھا ہوگا, سام بھائی کا ای میل بھی ہوگی, آپ ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. تو کوئی آفر آپ میری آڈینس دینا چاہیں اگر آپ سے وہ ٹیکس فائل کرنا چاہیں؟ میں آپ کو پتہ ہے کہ ہم ہمیشہ اس طرح کی چیزیں کرتے رہتے ہیں, تو اگر آپ کے ریفرنس سے آتے ہیں تو ہم اپنے جو فرسٹ جو 5 کلائنٹس ہوں گے جو آپ کے ریفرنس سے آتے ہیں ان کے فری آف کاسٹ ٹیکسز جو ہے نا فائل کریں گے. چلیں, اٹس اے گڈ نیوز فار مائی آڈینس جو مجھے کینیڈا سے دیکھ رہے ہیں. اگر آپ نے اپنے ٹیکسز فائل کرنے ہیں تو جو پہلے 5 بندے ہیں اسامہ بھائی سے اگر آپ ٹیکسز فائل کرتے ہیں تو آپ کا ٹیکس فری میں
آپ کا یہ کریں گے. یوزلی مجھے برٹش کولمبیا میں ہمیں تقریباً $40 سے $50 اب ہم پے کر رہے ہیں ٹیکس فائل کرنے کے پر پرسن, تو آپ کے ٹھیک ٹھاک پیسے بچ سکتے ہیں. تو ساما بھائی تھینک یو سو ویری مچ جی, آپ نے بہت اچھے سے سارا ایکسپلین کیا. آئی تھنک دس از ریئلی امپورٹنٹ وین یو آر کمنگ ٹو کینیڈا, یو شوڈ نو کہ ہاؤ ٹیکس سسٹمز ورک ہیئر, اور اس کے بینیفٹس کیا ہوتے ہیں آپ کو, آپ کے بچوں کے جو بینیفٹس ملتے ہیں, آپ کے ایجوکیشن کے, آپ جو جن چیزوں کو بہت زیادہ انجوائے کرتے ہیں, وہ سارا یہی ہوتا ہے کہ ٹیکسز کا جو نظام ہوتا ہے ایک بڑا بیلنس ہوتا ہے. گورنمنٹ جو لوگ زیادہ کماتی ہیں ان سے جو ہے زیادہ ٹیکسز لے کے اس نظام کو جو بیلنس کرتی ہے, جس سے آپ کی جو لائف کافی آسان ہوتی ہے یہاں پر. تو آئی ہوپ اس ویڈیو سے کوئی نہ کوئی آپ کو فائدہ ہوا ہوگا, اور میری اس ویڈیو سے آپ کی لائف میں کوئی نہ کوئی بدلاؤ آیا ہوگا. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرا یوٹیوب چینل, فیس بک, انسٹاگرام فالو کریں. آپ فالو کرتے ہیں تو موٹیویشن ملتی ہے, دل کرتا ہے اور بھی آپ کے لیے اس طرح کی ویڈیوز بناتے رہیں. آپ اپنا اور اپنی فیملی کا بہت خیال رکھیے گا. آپ سے ملیں گے اپنی اگلی ویڈیو میں. السلام علیکم, یو آر واچنگ عاصم سرور پروڈکشن.